بغداد میں شیعہ سنی لڑائی عروج پر تھی، تو سنیوں نے شیعوں کے محلے کو لوٹا، قتل و غارت کیا۔ تو اس وقت عباسی خلیفہ کا وزیر تھا، وزیر اعظم ابن علقمی، وہ شیعہ تھا، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان کو خط لکھا، تم آ کے بغداد پہ حملہ کرو، میں تمہارے لیے راستہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے سازش کی بدلہ لینے کے لیے، سازش کامیاب ہوئی، ہلاکو نے آ کے حملہ کیا، نہ شیعہ چھوڑے نہ سنی چھوڑے، سب کو ذبح کر دی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑ نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ اس گھر کو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری مان لو، میری سن لو، اللہ کے واسطے، یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ۔ اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کریم۔ اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت، پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہ لے جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں، اب ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں۔ آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس سے وابستہ رہیں۔ اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اوروں کے لیے بھی گنجائش رکھیں، اوروں کے لیے بھی راستہ رکھیں، اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپس میں پیار سے چلیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے چلیں۔ ورنہ بھائیو، جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہہ جاتے ہیں۔ تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئی ہیں۔ آپس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، ہم امت نہیں رہے۔ امت ہماری پہچان امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے۔ اور هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے۔ تو بھائیو، آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ ایک آدمی گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کریں، معروف کرخی والی بات کریں۔ آپ کے نزدیک اس کے عقائد غلط ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس سے نفرت نہ کریں۔ آپ کے نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں، میں پکا جہنمی ہوں، تو آپ نبیوں والا درد میرے لیے رکھیں، جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے دعائیں کی، ابو لہب کے لیے دعائیں کی، عتبہ کے لیے دعائیں کی، ولید کے لیے دعائیں کی، ابئی کے لیے دعائیں کی، امیہ کے لیے دعائیں کی، جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ہم نبی والا، وہ جو کانٹے بچھانے والی تھی اس کا حال پوچھنے، وہ جو کوڑا ڈالنے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے گئے، جو کوڑا پھینکتی تھی چند دن کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ چلا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے۔ یہودی بچہ بیمار ہوا، اس یہودی بچے کا حال پوچھنے 7 میل پیدل گئے۔ یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا تو وہ چند دن آیا نہیں، تو آپ نے وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیمار ہے۔ 7 میل کا سفر کر کے گئے، آگے وہ مر رہا تھا، تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لو، آتے ابو القاسم۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، جان نکل گئی، آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے۔ تو بھائی بہنوں، آؤ بھائی محبت کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں۔ تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں، بے شمار ہیں۔ اخلاق بیان کریں، جنت کو بیان کریں، ماں باپ کی عظمت کو بیان کریں، عبادات کو بیان کریں، سچائی کو بیان کریں، دیانتداری کو بیان کریں، اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں۔
کیونکہ گالیاں دینا، نفرت کرنا، ابھارنا، یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی ہیں، بہت دکھ دینے والی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا